تمہیں زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز مکمل صورت میں نہیں ملے گی، ہمیشہ ادھوری چیزیں ہی ملیں گی، مگر وہی ادھوراپن تمہاری رضا اور قبولیت سے مکمل ہو جائے گا۔ جو چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جائیں وہ ضائع نہیں ہوتی، اس لیے اے اللہ ہم اپنا خاندان، اپنی خوشیاں، اپنی خواہشات، اپنے وہ دل جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے تمام معاملات تیرے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ تیری امانتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وقت کے ساتھ تمہاری آواز اس لیے گہری ہوتی جاتی ہے کہ تم نے بہت سی باتیں پی لی ہوتی ہیں اور اپنے گلے میں وہ کہانیاں دفن کر دی ہوتی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ ہم بچپن میں اس قدر حساس تھے کہ اگر آسمان کی طرف الٹا جوتا دیکھ لیتے تو کانپ اٹھتے اور دوڑ کر اسے سیدھا کر دیتے، اور اگر زمین پر روٹی کا ٹکڑا دکھائی دیتا تو فوراً اٹھا کر کسی اونچی جگہ رکھ دیتے اور اللہ سے معذرت کے طور پر اس پر بوسہ دیتے۔ پھر نہ جانے وہ کون سی معصوم اور پاکیزہ روحیں تھیں جنہیں ہم راستے میں کہیں کھو بیٹھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں سب کو راضی کر سکتا ہوں مگر حسد کرنے والے کو نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے جو صرف نکاح کے وقت خطبہ اور موت کے وقت یاسین تک محدود ہو اور باقی زندگی میں ہم یورپ کے دسترخوان کی بچی ہوئی ہڈیوں پر گزارا کریں۔ وہ احتیاط جو بزدلی پیدا کرے، وہ پرہیز جو حالات سے بھاگنا سکھائے، وہ صبر جو مسلسل ظلم کو خوبصورت تعبیر بنا دے، اور وہ برداشت جو بے علمی تک لے جائے، زندہ انسانوں اور زندہ ارادوں کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ تم پر ہونے والی تنقید اگر غلط ہو پھر بھی فائدہ دیتی ہے، اور اگر تعریف اگرچہ درست ہو تب بھی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ جمال کیا، یہ جلال کیا، یہ عروج کیا اور یہ زوال کیا۔ جو درخت جڑ سے اکھڑ جائے اسے موسموں کے بدلنے کا کیا ملال، جب درد اور غصہ حد سے بڑھ جائے تو بہادر انسان ہنسنے لگتا ہے۔ بدصورت سوچ بدصورت دنیا کو جنم دیتی ہے اور خوبصورت سوچ خوبصورت دنیا پیدا کرتی ہے۔ طویل غلامی کے بعد ہر جاندار اڑنا بھول جاتا ہے۔ سچ بولنا ہی اصل فتح ہے، چاہے وقتی طور پر شکست ہی کیوں نہ نظر آئے۔ ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں سے مٹ چکا ہے۔ وہ ایک بے مہار اونٹ کی مانند ہو گئے ہیں جو جدھر دل چاہے دوڑ پڑتا ہے اور جس چیز پر منہ پڑے کھا لیتا ہے۔ نہ کوئی روکنے والا ہے اور نہ جواب دہی کا احساس۔ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر نعمت دینے والے کو بھول جانا دل کے مردہ ہونے اور عقل و ضمیر کے بے حس ہو جانے کی علامت ہے۔ تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر اپنی نیت اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ واقعہ معراج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا جانا ایک بات ہے اور اللہ کا بلانا بالکل اور بات۔ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کمانی تھی
مگر افسوس ہم دنیا میں رہ کر دنیا کمانے لگ گئے۔ جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تو سارا جہان قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے، اور جب وہ عطا کرتا ہے تو دنیا کے لوگ اور دنیا کے اصول سب ثانوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ رخصت کے لمحے کا کوئی مقرر وقت نہیں ہوتا۔ چالاکی چند دن چمکتی ہے، مگر ایمانداری عمر بھر ساتھ دیتی ہے۔ اگر دل سے صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص بنو گے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جب بہت سے جھوٹے اکٹھے ہو جائیں تو سچ اکیلا ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔ غیروں کی بات سن کر اپنوں سے جھگڑا مت کرو۔ اپنے دکھ اللہ کے سوا کسی سے نہ کہو، کیونکہ وہی مددگار بھی ہے اور رازدار بھی۔ جب اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جائے تو پھر لوگوں کا خوف نہیں رہتا۔ سر جھکانے کی خوبصورتی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدے زمین پر ہوتے ہیں، مگر دعائیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ جب ہم کسی رشتے سے تھک جاتے ہیں تو ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ مسکراتے رہو، کیونکہ غم زندگی کا حصہ ہے۔ اکثر ہم وقتی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پر اچھے لگتے ہیں، مگر صرف پرندوں کے۔ اگر انسان کے نکل آئیں تو وہ تباہی کے عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ جب کسی تعلق کی موت ہو جائے تو اس پر مٹی ڈال دو۔ جنازہ زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ خوابوں سے دل کیسے خوش ہوں جب تعبیر مسلسل انہیں برباد کر رہی ہو۔ میں نے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اب وہی ہوگا جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر کسی کا بھلا نہ کر سکو تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے، مگر دنیا بنانے والا نہیں۔ زندگی کی خوبصورتی اس میں نہیں کہ ہم کتنے خوش ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ کتنے لوگ ہم سے خوش ہیں۔ اللہ تمہاری منصوبہ بندی اس وقت توڑتا ہے جب وہ منصوبہ بندی خود تمہیں توڑنے والی ہو۔ کام کی آسانی نہیں، بلکہ اپنی بہتری کی تمنا رکھو۔ مشکلات سے گھبرانے کے بجائے مزید ہنر سیکھو۔ مسائل کے انبار لگانے کی بجائے عقل میں اضافے کی خواہش رکھو۔